چینل کبیر وچار میں کبیر کے دوہوں کو پڑھا جاتا ہے اور ان کا مطلب آسان زبان میں سمجھایا جاتا ہے۔ یہ اس چینل کا دوسرا ولاگ ہے۔ پہلے ولاگ میں آپ کبیر کا پریچے دیکھ چکے ہیں۔ آج یہ جو دوسرا ولاگ ہے اس میں پہلا دوہا کبیر کا پڑھا جا رہا ہے، اور یہ جو جتنے بھی دوہے پڑھے جائیں گے ان کو خاص طور پر اردو پڑھنے والوں اور اردو لکھنے والوں کے لیے اردو میں ان کے مشکل الفاظ درج کیے جائیں گے اور ان کے مطلب بھی بتائے جائیں گے اور ان کو آسان زبان میں سمجھایا جائے گا تاکہ اردو پڑھنے والے اور اردو لکھنے والے کبیر کے دوہوں کو بآسانی سمجھ سکیں۔ آج جو دوہا پڑھا جا رہا ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، اور اس کا پہلا مصرع تو ایک محاورہ بن چکا ہے، عام طور پر لوگ بولتے ہیں اس محاورے کو، اور یہ دوہا سوامی شری یوگلانند کی کتاب کبیر دوہاولی میں سب سے پہلے درج کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب کبیر دوہاولی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 11، اور اس صفحہ نمبر 11 پہ جو سب سے پہلا دوہا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ کبیر کہتے ہیں: جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے، جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے، بال نہ بانکا کری سکے جو جگ بیری ہوئے۔ اس کو اگر بھگت کبیر جس جگہ رہتے تھے وہاں کی جو برج بھاشا ہے، اگر اس میں نے ایک صاحب کو اس طرح سے پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے، بالن بانکو کری سکے جو جگ بیری ہوئے۔ بہرحال یہاں آپ دیکھیے کہ کتاب میں لکھا ہے مار نہ سکے کوئی، شاید یہ کتابت کی غلطی ہو، کیونکہ میں نے جہاں بھی یہ دوہا لکھا دیکھا ہے سب جگہ مار سکے نہ کوئی ہی لکھا دیکھا ہے۔ اردو کی ایک مستند ویب سائٹ ریختہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے مار سکے نہ کوئی، جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی، یعنی کہ نا جو ہے وہ کوئی سے پہلے ہے، یہی لکھا ہوا ہے جو کہ مشہور ہے سب سے زیادہ۔ دوسری لائن میں لکھا ہے بال نہ بانکا کر سکے، تو زیادہ تر جگہ یہی لکھا ہوا ہے، کنتو میں نے ایک جگہ بال نہ بانکا کری سکے بھی لکھا ہوا دیکھا ہے، جیسا کہ آپ کو اس امیج میں نشان کے اوپر والا شبد کری لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں یہی لکھا ہوا ہے بال نہ بانکا کری سکے۔ یہ دوہا سمجھنا بہت آسان ہے، تاہم اردو دان اور اردو خواں طبقے کے لیے اس کے مشکل الفاظ کے معنی درج کیے جاتے ہیں۔ جاکو کا مطلب ہے جس کو، پوربی بھاشاؤں میں ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ پوربی بھاشا الہ آباد، لکھنؤ، فیض آباد، رامپور، کانپور، جونپور، گورکھپور، امروہہ، میرٹھ، بنارس وغیرہ کی بھاشا ہے۔ اس کو پوربی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دلی سے پورب کی طرف کے علاقے ہیں۔ پوربی بھاشاؤں میں کھڑی بولی، اودھی، برج بھاشا، بھوجپوری وغیرہ شامل ہے۔ کبیر کی کویتا میں ان پوربی بھاشاؤں کے الفاظ بکثرت ملتے ہیں۔ راکھے کا مطلب ہے رکھے، یہ راکھے، کوئے، جاکو، یہ سب جو ہے پوربی بھاشاؤں کے الفاظ ہیں۔ سائیاں، سائیاں کا مطلب ہے سائیں یا بڑا سائیں، یعنی خدا یا پرمیشور۔ سائیں کے علاوہ ایشور کو ٹھاکر بھی کہا جاتا ہے۔ کوئے کا مطلب ہے کوئی، اور یہ پوربی میں کوئی کو کوئے کہہ دیا جاتا ہے۔ بال نہ بانکا کرنا کا مطلب ہے بال بھی ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی کچھ نقصان نہ کر پانا۔ جگ ایک آسان لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دنیا، سب اردو بولنے والے اس لفظ سے واقف ہیں۔ بیر کا مطلب ہے دشمنی، اور بیری کا مطلب بیر رکھنے والا یا دشمنی کرنے والا، یعنی دشمن۔ مشکل الفاظ کے معانی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوہے کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ کبیر کہتے ہیں کہ جس کو سائیں یعنی پرماتما رکھے، یعنی سرکشک رکھے، تو اسے کوئی بھی مار نہیں سکتا، اور مارنا تو دور کی بات ہے، اس کا بال بھی بانکا نہیں ہوتا
चाहे सारा संसार उसका बैरी हो जाए। यानी जिस व्यक्ति को प्रभु की सुरक्षा मिल जाए तो पूरा जग मिलकर भी उसका जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता। बांका का मतलब टेढ़ा होता है तो सारी दुनिया मिलकर उसका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकती अगर साईं यानी खुदा उसकी हिफाजत कर रहा हो। कबीर के इस दोहे के पहला मिसरा एक मुहावरा या ज़रबुल मिसल बन गया है। हिंदी में इसी मफ़हूम की और भी कहावतें हैं, मसलन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। यही मफ़हूम जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई में मिलता है। इसी तरह कहा जाता है मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। ये मफ़हूम भी इस दोहे में पाया जाता है। अज़ीज़ों, दोस्तों, मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इस तरह के और वीडियो क्लिप अपलोड किए जा सकें जिनमें कबीर की लाजवाब शायरी को आप तक पहुंचाया जा सके। वीडियो क्लिप को तवज्जो से सुनने और देखने पर मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।